آج آپ نے نہ اونٹ کا سہارا لیا، نہ آپ نے گھوڑے پر سواری کی، آج آپ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کس پر آئے؟ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر کے آئے۔ تو نبی کے طریقے کے مطابق کہاں آئے آپ؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، اور ہم اور آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہاں یار صحیح بول رہا ہے۔ تو دیکھیے آپ کا فوراً ذہن، جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے کہ ارے صحیح بول رہا ہے بندہ۔ وہ نبی کو بھی اب غلط نہیں کہتے، کیوں؟ ہمارا عقیدہ جڑا ہے، ہمارا بھاونا جڑا ہے محمد رسول اللہ سے۔ ہم سڑک جام کر دیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، پھانسی کا مطالبہ کریں گے۔ صرف ایک غلط بات کہی تھی نا میڈم شرما نے، میڈم شرما ٹی وی کی دنیا سے غائب ہو گئی، کیوں؟ صرف ایک غلط لفظ بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب تھوڑا کچھ لاجک۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ محمد از دا رائٹ پرسن، تمہارا نبی ٹھیک ہے لیکن نبی کا طریقہ پرانا ہے۔ سپوز دیٹ تم کو یہاں سے کلکتہ جانا ہے تو ٹرین میں جاؤ گے تو 2-3 دن میں پہنچو گے، ہوائی جہاز میں جاؤ گے تو 1.25 گھنٹہ میں پہنچو گے۔ تمہارے نبی کے مطابق جاؤ گے، طریقے کے مطابق، اونٹ پر بیٹھو ایسے چلے جاؤ بدرپور ہوتے ہوئے جناب، یہ گوہاٹی سے پھر چلے جاؤ کچھ بہار سے پھر ادھر NGP ہوتے ہوئے کشن گنج، پھر مالدہ، پھر فرکا، پھر رامپور، پھر وہ بردمان، اس کے بعد ہاوڑا، پھر کلکتہ، یوں گھوم کے جانا پڑے گا۔ اسی لیے دیکھو اب نبی کا زمانہ نہیں رہا، اب دنیا میں نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہوائی جہاز پر آ جاؤ۔ اور جب ہوائی جہاز پر آ گئے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر کہاں عمل ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نبی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، آپ کے نبی کا طریقہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے کے لیے تھا۔ اب بدلو اپنے دل و دماغ کو، پرانے خیالات چھوڑو۔ بہت اچھا سوال کرتے ہیں لوگ، کچھ وقت کے لیے ہم مسلمان، ہم ایمان والے گمراہ بھی ہونے لگتے کہ ہاں یار بالکل یہ میڈیا والا ٹھیک ٹھاک ہی بول رہا، یہ چینل والا پورے ایمانداری سے بات کر رہا، صحیح تو بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ پورا ہو چکا، اللہ کے نبی کا طریقہ پورا ہو چکا۔ میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ قیامت تک کیسا بھی ماڈرن کام آ جائے، ماڈرن زمانہ آ جائے، قیامت تک کی بات کر رہا ہوں، نئی سے نئی چیز وجود میں آ جائے، ان کا کہیں نہ کہیں وجود اللہ کے نبی کی زندگی میں یا قرآن کریم میں اشارہ سے یا کام سے یا زبان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے کے اندر ضرور اس کی نشانی موجود ہوگی، اس کا عمل باقی ہوگا، وہ چیزیں پائی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں نہیں تھی تو اب وجود میں آ گئی تو محمد ناقص ہو گئے، محمد کی زندگی ناقص ہو گئی۔ آج لوگ اعتراض کرنے لگے نا کہ مولانا ہوائی جہاز بن گیا تو نبی کے طریقے پر آنچ آنے لگ گئے، نبی کے طریقے پر اعتراض ہونے لگا کہ نہیں ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو محمد کا طریقہ چھوٹ رہا۔ ایک بات یاد رکھو دنیا والو، تیز رفتار سواری کی وجہ سے محمد رسول اللہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہوائی جہاز کی رفتار کتنی ہے؟ 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر، ڈومیسٹک ہو، انٹرنیشنل فلائٹ ہو، وستارا ہو کہ اسپائس جیٹ ہو، ایئر انڈیا ہو، گو فسٹ ہو، انڈیگو ہو، کوئی سی بھی فلائٹ ہو بھارت کی ڈومیسٹک فلائٹ، چاہے بھارت کے اندر اڑنے والی ہو یا بھارت سے باہر دوسرے دیشوں کے اندر ان کا سفر ہوتا، 1 گھنٹے میں صرف 1000 کلومیٹر یہ فلائٹ چل سکتے، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر۔ یا اگر آپ ٹرین میں جائیں گے
تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں تیز رفتار ٹرین پر بیٹھیں گے تو آپ 70 سے 80 کلومیٹر سفر طے کر سکتے، یا اگر آپ راکٹ پر بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں جناب زیادہ سے زیادہ 2500 کلومیٹر سفر طے کریں گے، اس سے زیادہ تیز تو سفر طے نہیں کر سکتے۔ یا اگر آپ بلٹ ٹرین پر بیٹھ گئے، ہمارے مودی جی کا لایا ہوا چائنا اور جرمنی سے، بھلے ہی وہ بلٹ ٹرین ہمیشہ بھینس سے جا کر ٹکرا جاتی، ابھی تک 2 مرتبہ ٹکرائی، وہ بھینس بیچاری بھینس سے ٹکراتی اور بلٹ ٹرین کی جو شکل ہے وہ بگڑ جاتی۔ بلٹ ٹرین کی رفتار کتنی؟ 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر یعنی 60 منٹ میں 350 کلومیٹر دور سفر طے کرتا ہے۔ تو دنیا والے اترانے لگے، یا دنیا والے چاند پر پہنچ گئے، امریکہ والے، چائنا اور جاپان والے، ہمارے بھارت کے بھی لوگ اترانے لگے، we are successful۔ کیوں؟ we have reached at the moon، ہم آسمان پر چڑھ گئے۔ کیا نبی کی بات کرتے ہو جی؟ تم کو سفر کرنا ہے تیزی کے ساتھ تو تمہارے نبی کی زندگی میں تیز رفتار سواری کا تذکرہ نہیں ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں ہوائی جہاز کا تذکرہ نہیں ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں بلٹ ٹرین کا تذکرہ نہیں ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں چاند پر جانے کے لیے راکٹ کا تذکرہ نہیں ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں اسپیس اسٹیشن نہیں ہے، سیٹلائٹ نہیں ہے۔ اسی لیے محمد کی زندگی چھوڑو، نئے ماڈرن زمانے کو، نئے نئے ایجادات کو تم قبول کرو۔ یہی کہنا ہے نا ان کا۔ عبداللہ سالم سیمان چل آپ کے اس ڈسٹرکٹ کے اس بستی پر بیٹھ، آسام کے اس ڈسٹرکٹ کے اس بستی پر بیٹھ کر میں پوری دنیا کے طاقتوں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، ان کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ بیٹے آؤ میدان میں، تم ہوائی جہاز بنا کر اترا رہے ہو، تم بلٹ ٹرین بنا کر، بھلے ہی بھینسیا سے ٹکرانے والے بلٹ ٹرین بنا کر تم اترا رہے ہو، آؤ ہمارے نبی کی تیز رفتار سواری کو دیکھو۔ تیز رفتار سواری دنیا کہاں تک پہنچی ابھی؟ صرف چاند تک نا، صرف چاند تک، چاند سے آگے نہیں گئے۔ اگر چاند سے آگے جاتے تو نہ معلوم خوشیوں کی وجہ سے پتہ نہیں ان کے پیٹ سے کیا کیا نکلتا، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جس سواری پر بیٹھ کر آپ نے سفر کیا ہے، اس سواری کا اسپیڈ سنا آپ نے؟ نہیں سنا۔ اللہ کے نبی ابھی تو بول رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تیز رفتار سواری نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانو گے پیچھے رہ جاؤ گے، کلکتہ پہنچتے پہنچتے تم کو مہینوں لگ جائے گا۔ آؤ دیکھو اللہ کے نبی کا اس براق کا تذکرہ کرو، اس براق کو دیکھو جب اللہ کے نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر پر تشریف فرما ہے۔ رات کو چھت پھاڑ کر جبرائیل امین آتے ہیں، ام ہانی کے گھر سے آپ علیہ السلام کو براق پر بٹھایا جاتا ہے۔ اور بھی پروسیس ہے، براق پر بیٹھتے چند سیکنڈوں میں نہیں، 1 سیکنڈ کے 100 حصے کرو، ان کے سویں حصے میں آپ کہاں جاتے؟ بیت المقدس پہنچتے، چند مومنٹ میں بیت المقدس پہنچتے، بیت المقدس میں آپ نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد پھر کہاں جاتے؟ براق پر بیٹھتے، جبرائیل امین ساتھ ہوتے، پھر آپ علیہ السلام وہاں سے کہاں؟ پہلے آسمان پر، چاند یہاں ہے، یہاں آپ علیہ السلام کہاں گئے؟ پہلے آسمان پر۔ آج کا سائنسداں کہاں پہنچا؟ نیچے چاند پر پہنچ گئے تو الٹے پاجی گھوم رہے وہاں پر جا کر، مٹی لا رہے ہیں، یہ دیکھو ہم مٹی لے آئے، چاند سے مٹی لے آئے، کامیاب ہو گئے۔ ارے پاگل، 1450 سال پہلے ہمارے نبی تمہارے سر کے اوپر جو پہلا آسمان ہے وہاں پر بھی گئے، دروازہ کھولا جاتا ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان پر جاتے ہیں۔ ہے کوئی ماہ کا لال جو 7ویں آسمان تک گھوم کر آیا؟
ہے کوئی مائع کا لال چائنا، جاپان، امریکہ، لندن کا کوئی پروفیسر یا کوئی سائنٹسٹ جو آسمان کو چھو کر آیا، جو بیت معمور کو دیکھ کر آیا؟ بلٹ ٹرین بنانے والے، بڑا گرو ہے تم کو، آؤ ہمارے نبی کو دیکھو۔ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر سواری کرنے والوں، بڑا اتراتے ہو۔ آج ہمارے دیش کے بڑے لیڈر آسام میں آئے ہیں، ان کے ہوائی جہاز کو ہم نے دیکھا گوہاٹی ایئرپورٹ میں، وہ بھی ہوائی جہاز لینڈنگ ہونے کے بعد یہاں پنچر بنایا جاتا، وہاں ہوا دی جاتی، وہ براق نبی ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں، اس کی رفتار کتنی، دنیا کی کوئی قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس کی رفتار کا مقابلہ کوئی مائع کا لال نہیں کر سکتا۔ جہاں تک آپ کی نگاہ دیکھ سکتی ہے وہاں تک براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری پر ہمارے نبی بیٹھ کر آسمان و زمین، چاند سورج، جنت و جہنم، بیت معمور، سدرۃ المنتہا، جہاں تک دنیا والوں تم سوچ نہیں سکتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دیر میں، چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں کہہ لیجئے، جب آپ آئے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی، کنڈی لگا کر گئے، اور جب آپ آئے تو کنڈلی ہل رہی تھی۔ اتنے دیر میں تو جناب ہمارے مودی جی کے ہوائی جہاز یہاں سے وہاں تک نہیں لے پاوے، اور اللہ کے نبی پوری دنیا، ساتوں آسمان و زمین، جنت و جہنم، بیت معمور، ہر جگہ کی طواف کر کے آ گئے، ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، آؤ دنیا والوں، ہوائی جہاز بنا کر اترار، ایک گھنٹے میں کتنے کلومیٹر؟ 1000 کلومیٹر۔ ہمارے نبی ایک گھنٹے میں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں کرو تم براق کا مقابلہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ محمد الرسول اللہ تو پرانے ہو گئے جی، محمد کا طریقہ پرانا ہو گیا، آپ کہے گا کہ پرانا نہیں ہوا ہے، سارے چائنا، جرمن، اٹلی، فرانس، امریکہ، اسرائیل، سارے دماغ والے بیٹھ جانا، براق کی جو پہلا قدم ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کی جتنی رفتار ہے نا، اتنی رفتار، اتنی تیز رفتار سواری تم نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے کہا گیا اشوما شگما روحا دیو دتم جگت پتی اسیناش، اشوما شگما روحا، بجلی کی رفتار پر چلنے والی سواری کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں محمد رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہے تمہارے لیے؟ اسوہ ہے۔ اور پھر بنایا کون؟ ہوائی جہاز پر تو لوگ اتراتے ہیں کہ نہیں ہوائی جہاز ہمارا بنایا ہوا۔ ہوائی جہاز کو بنانے والا بھی ایک کلمہ پڑھنے والا تھا، ایک مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا، میرے خیال سے نام اس کا ابو حاتم ظفری۔ ابو حاتم ظفری تو وہ دنیا کا سب سے، ابو حاتم ظفری دنیا کا سب سے بڑا ریاضی داں تھے، میتھمیٹیشن تھے، شاید ابو حذیفہ ظفری ایسے نام کر کے ہے، مسلم تھا، ہوائی جہاز کو وجود میں لایا، خامخواہ اعتراض، نئے نئے طریقے سے۔ اچھا یہ تو قرآن پر اعتراض کیا انہوں نے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی پر اعتراض ہے ان کا۔ ایک اعتراض بہت ہے لیکن ایک اعتراض کا جواب ہے۔ آپ کو کوئی بولے تو آپ کہنا بیٹے گدھا خچر اونٹ تو چھوڑو، ہمارے نبی کے براق کی طرح کوئی تیز رفتار سواری بنا کر دکھا دو، قیامت تک چلیں گے سارے سائنٹسٹوں، سب کے سب ایسے دھرے کے دھرے رہ جائیں، نہیں مقابلہ کر سکتے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا مولانا اچھا چلیے یہ تو اللہ کے نبی کا ہے، آپ کا قرآن دیکھیے نا، یہ تو قرآن لے کر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن بھی تو پرانا ہو چکا ہے، قرآن پرانا ہو چکا ہے آپ کا، اسی لیے قرآن کو چھوڑیے، نئی چیز وجود میں لائیے۔
آپ لوگ صرف کلمہ کلمہ، نماز نماز، اذان اذان کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ لوگ بھارت میں پیچھے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہاں کے ہمارے بھارت کے کون؟ اتنا بڑا بڑا میڈیا والا۔ مدرسے میں چلے گئے، حضرت قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ تو 1996 کے پروڈکٹ ہیں وہاں کے، میں سن 2011 اور 12 کا پروڈکٹ ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں بہت تبدیلی آئی ہے، ابھی تو ماشاءاللہ بلڈنگ بہت شاندار ہے ہر مدرسے میں، لیکن یہ ہے مدرسہ دیکھ کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مدرسے میں پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہوگا، صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور یہ قرآن پڑھ کر نہ معلوم کیا کیا بنتے ہوں گے۔ اور جو قرآن پڑھانے والے ہمارے علماء ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں یہی سارے گرو گھنٹال ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے استاذ ہیں، جو قوم کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اصل معنی میں گرو ہیں، گرو استاذ ہیں، اور ان کی فضیلت اللہ نے خود اپنی زبان میں بیان کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن میں ہے، اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون؟ علماء۔ گیتا میں بھی بات کہی گئی ہے، آسام کے ہمارے سب سے بڑے لیڈر صاحب، آپ کی گیتا 7ویں ادھیائے کا شلوک میں نے پڑھا بھی خطبے میں، کہا گیا ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو مہمتم آستھتہ صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتم۔ 18واں شلوک شریمد بھگوت گیتا کا آسام نہیں پورے بھارت کے جن جن لوگوں کو شک ہے ٹوپی اور داڑھی والوں پر، ٹوپی اور داڑھی والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے گرو ہوتے ہیں، ہمارے استاذ ہوتے ہیں، ہمارے معلم ہیں۔ ہم اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہارے استاذ اللہ سے ڈرنے والے یہ ہیں، کیوں؟ ان کے اندر گیان ہے، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کی شریعت کا، اس لیے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، حضرت انس نے فرمایا ہے اللہ کے نبی آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، آپ کے چلے جانے کے بعد اس زمین پر who will convey the message of Islam, who will spread the message of Islam، کون اسلام کی تبلیغ کرے گا، کون قرآن کے فرمان کو بتائے گا، کون شراب کی برائی کو بیان کرے گا، کون زنا کی روک تھام کرے گا، کون اسلام کا پرچار کرے گا، اسلام کی اچھائی اور سچائی کا پرچار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، میرے چلے جانے کے بعد اس زمین پر میرے نائب آئیں گے، میرے وارث آئیں گے۔ باپ مر جاتا ہے تو پراپرٹی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پراپرٹی کی ذمہ داری نہیں دی۔ نبی کے پاس کون سی دولت تھی؟ علم کی دولت، علم شریعت کی دولت۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے وارث علماء کو، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرے وارث میرے کام کو کریں گے اس زمین پر، یعنی میرے چلے جانے کے بعد اس زمین پر تعلیم کا، تبلیغ کا، عقیدے کا، تسبیح کا، ذکر کا، سارے اچھے کام کون کریں گے؟ علماء کریں گے۔ اسی لیے علماء کو برا مت کہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیم یہی بات کون فرماتے ہیں؟ کرشن جی بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے آسام کے بڑے لیڈر صاحب کے پرماتما، ہمارے اس دیش میں ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے 8ویں خدا کون؟ شری کرشن جی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو مہمتم آستھتہ صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتم۔ اے لوگو، تمہارے سماج میں، تمہارے علاقے میں اگر کوئی سخاوت کرتا ہے، 1-2 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کا سمان کرو،
اتنی بات کہہ دی، لیکن آگے کہا سرو اے بیتے گیانی تاتمے و میمتم آستتہ صحیح اکتاتما مامیوا متمام گتم. لیکن اگر کسی کے اندر، کسی انسان میں میرا گیان ہے، میرا گیان کن کا؟ ایشور کا گیان ہے، تو اس کو رسوا مت کرو، اس کے مدرسے کو بلڈوزر سے مت توڑو، اس کے سر پر ٹوپی ہے، ٹوپی کو مت اچھالو، ان کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کر جیل میں مت ڈالو، اس کو جہاد کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، آتنکواد کے نام پر ان کے کان کے کن پٹی کے نیچے تھپڑ مت مارو. آستتہ صحیح اکتاتما ماویما متمام گتے. اگر تم اس عالم کی، اس گرو گیانی کی بے عزتی کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اس کی بے عزتی نہیں کی ہے، بلکہ اس کے اندر جو علم ہے، جو گیان ہے، اور گیان کی شکل میں خود اس کے اندر ہوتا ہوں. کرشن جی کہتے ہیں کہ تم نے اس انسان کی، اس منشیہ کی تم نے رسوائی نہیں کی، بلکہ تم نے مجھے بے عزت کیا. مجھے آج کل ہوتا کیا، مدرسوں میں اتنا بڑا بڑا مائک لے کر پہنچ جاتے، مدرسے میں بچوں سے انٹرویو لیتے ہیں. اتر پردیش میں بہت ہوا، ہمارے بہار سیمانچل کے ایریا میں ہوا. مدرسے میں اصل ہوتا کیا ہے؟ مدرسے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو قرآن اور جو ہماری شریعت ہے اس کا گیان، اس کی نالج ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے قرآن اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں تو قرآن و شریعت کی تعلیم کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کو، انجینئر کو، پروفیسر کو ہم یہ اس لائن میں پڑھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک بہت بڑا ٹی وی 9 ورش بھارت والا ایک مدرسے میں پہنچا. ہمارے مدرسے والے بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، عموماً دین دنیا سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں. کیوں بھائی؟ دین سے کیا، میڈیا کیا، کیمرہ کیا. وہ اچانک جناب اتنا بڑا مائک لے کر پہنچ گیا، کیمرہ لے کر پہنچ گیا. ایک چھوٹا بچہ، اتنا ہی بڑا بچہ ہوگا جو قاعدہ بغدادی، نورانی قاعدہ وغیرہ جو سب پڑھایا جاتا قرآن کے لیے، وہی پڑھ رہا تھا. اس سے ڈائریکٹ پوچھتا ہے ABCD جانتے ہو، انگلش جانتے ہو؟ وہ بچہ ڈر گیا. پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹے تم بتاؤ دیش کا سب سے پہلا پرائم منسٹر کون؟ بچہ کیا بتائے گا؟ بچہ تو زیرو ہے نا، ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے. بچہ نہیں بتا پایا تو کہا کہ اچھا تمہارا محتمم صاحب کون ہے؟ اب ہمارے جو علماء پہلے زمانے میں ہوتے تھے، دین دنیا سے کچھ نہیں، ان کو قال اللہ قال رسول، اللہ اللہ کے رسول، اس پر زیادہ دھیان دیتے. ABCD وویلز کیا ہیں، کیپٹل کیا ہے، اسمال کیا ہے، انگلش میں کیا ہے، سنسکرت میں کیا ہے، کیا لینا دینا. بھائی اللہ نے کیا کہا، اللہ کے قرآن میں کیا لکھا، وہ پڑھنا پڑھانا مشغلہ ہوتا تھا. اپنے خانقاہ میں گئے تو بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے یاد میں مست ہیں، تزکیہ نفس میں لگے ہوئے، دنیا سے تو کوئی معاملہ نہیں. لیکن جب ضرورت پڑی تھی انگریز سے لڑنے کے لیے تو یہی لوگ آگے تھے. یاد رکھنا، آج تم بڑے بڑے کیمرے میں ریکارڈ کر رہے ہو نا، یہ اللہ والے دیکھو، یہ قرآن والے دیکھو، یہی قرآن والے ہیں، یہی اللہ والے جس کا پوری دنیا پر احسان ہے. آج بھی آزادی کی وجہ سے نہیں، اس میں تو ہے ہی. اس سے پہلے بھی میں ابھی آپ کے سامنے وہ تاریخ پیش کروں گا. تو پتہ ہے اب وہ محتمم صاحب کے پاس جیسے مائک لے کے پہنچے، محتمم صاحب بھی بیچارے تھوڑے ہوپلیس ہو گئے. انہوں نے پتہ نہیں کیا گیا میرے سامنے میں، اتنا بڑا کالا کالا مائک کیمرہ دیکھ کر ڈر گئے. ان سے پوچھا کہ آپ کے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سائنس پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھاتے ہیں، ہسٹری پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، فلسفہ پڑھاتے ہیں. اب وہ محتمم صاحب بیچارے انہوں نے سوچا کہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، بیچارے سیدھے سادے جو کچھ بھی یاد تھا وہ بھی بھول گئے. انہوں نے کہا کہ یہاں بس ہم قرآن پڑھاتے ہیں. ان کو موقع مل گیا کہ اچھا یہ بتائیے بھارت کے اندر میں سمویدھان سب سے پہلے کب قبول کیا گیا؟ سمویدھان کب قبول کیا گیا؟ ارے باپ، یہ تو تھوڑا ہارڈ سوال ہے.
संविधान भारत में जो हमारा बना, संविधान बनकर जो कबूल हुआ संसद में 26 जनवरी 1950 को ये तो इम्प्लीमेंट हुआ है, पूरे देश के अंदर में लागू हुआ है। उसी दिन को 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन एक साल पहले 26 नवंबर 1949 को यह कबूल किया गया था। अब इतना हार्ड सवाल पूछ लिया उससे, अब बताइए जो जिस फील्ड का होगा उसी फील्ड का जवाब देगा ना। अब मौलाना साहब से पूछते कि जरा बताइए अलिफ का मखरज क्या, वो फौरन बता दे जौफ दहन। बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा। ता कहाँ से निकलता है वो भी बताते हमारे उलामा, चूंकि वो उस फील्ड के मालिक हैं। लेकिन अब ये ईरान तुरान की पूछ रहे हैं, हिस्ट्री पूछ रहे हैं, तारीख पूछ रहे हैं, वो बेचारे हमारे आलिम दीन कहाँ से बताएंगे। पहले ज़माने के सीधे साधे मोहतमिम साहब अब उसी रील को चला दिया। क्या कहा, ये देखिए मौलाना साहब हैं, ये फला मदरसे के मोहतमिम साहब हैं, इनको देश का संविधान कब एक्सेप्ट किया गया, कब अडॉप्ट हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये इनको नहीं मालूम। ये देखिए इनका बच्चा है, ये बोलता है कि हम अपने मदरसे में पढ़ते हैं, इनको देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है। हमारा देश का सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था, बच्चे को मालूम नहीं है। आखिर क्या होता है इन मदरसों में, आखिर क्या होता है इन मकातिब में, ये उलमा क्या करते हैं बैठकर, ये सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, ये बच्चों को जिहादी बनाते हैं, ये बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं। ये अलग से जोड़ रहे हैं, देखिए सारे के सारे अलग से जोड़ रहे हैं कि कुरान पढ़ाकर आतंकवादी बनाते हैं, कुरान पढ़ाकर जिहादी बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर उग्रवादी बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर तालिबानी बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर मुजाहिदीन बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर बच्चों को IS में दाइश में भर्ती कराते। ये सारे इल्ज़ामात लगा दिए सिर्फ किस वजह से, वो बच्चा नहीं जवाब दे पाया और वो मोहतमिम साहब उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने कुरान पर एतराज़ कर दिया। मैं जवाब देता हूँ, उलमा ने किताबों में लिखा है, तहकीक है, TV 9 वर्ष भारत वालों, भारत के तमाम मीडिया वालों को ये तारीख अब्दुल्ला सालिम बताता है, लिख लो अपनी किताबों में, कुरान पढ़कर जिहादी नहीं बनता है, कुरान पढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनता है। उठाओ तारीख 1923 में बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर 1923 में एक बहुत बड़ी सेमिनार और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होती। उस कॉन्फ्रेंस में तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। 1923 में डॉक्टरों का सबसे बड़ा इमाम, डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना गया, वो एक कुरान पढ़ने वाला था, वो मदरसे का तालिब इल्म था। उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी था। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी कौन? डॉक्टरों का इमाम, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था। मीडिया वाले, TV 9 वर्ष भारत वाले, तुम बोलते हैं कि कुरान पढ़कर जिहादी बनता है, डॉक्टरों का इमाम बना कुरान पढ़कर। उठाओ आज ये लंदन यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूछो कि MBBS MD डॉक्टर बनाने के लिए तुम कौन सी किताब पढ़ाते हो। उस किताब का नाम अल कानून है। इस किताब में इबादत के बारे में नहीं लिखा। आज भी ये किताब पढ़ाई जाती है लंदन में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाई जाती। मैं सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, मेरी आदत है जब तक कोई बात